بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 26/1/2024 کو میں پیمز ہسپتال میں ہوں، اور رات کو کمنٹس میں بھائی سیف اللہ صاحب جان سیف اللہ صاحب جو ہیں ان کے کمنٹس میں دیکھا کہ 2:30 پر سردار سلیم حیدر صاحب جو ہے تو علاقہ نرلا میں تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے جو علماء کرام کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ اس کے گفتگو کے بارے میں وضاحت دیں گے۔ تو چونکہ گفتگو علماء کرام کے بارے میں ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ ممبر پر سیاست کی باتیں نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں، تو بات ایسی ہونی چاہیے جس سے علماء کرام مطمئن ہوں، اور اگر یہ فعل جائز نہیں ہے تو پھر وہ اس سے رک جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو کوئی یعنی کہ جسے دلیل خطابی کہتے ہیں، باتوں کو چکر دینا، آپ باتوں کو چکر دے کر جو ہے تو لوگوں کو مطمئن کر دیں، لیکن علماء کرام مطمئن نہ ہو، ایسی بات نہیں کرنی، بلکہ آپ نے وضاحت دینی ہے کہ علماء کرام کیوں نہ کریں۔ اس حوالے سے چند باتیں ہیں۔ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام پٹڑی سے اتار رہے ہیں، مراد آپ کی سیاست ہے کہ بھئی وہ سیاست کو بیان نہ کریں، تو سیاست کو ممبر پر بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل مہربانی فرما کر آپ ہمیں بتا دیں کہ بھئی قرآن اور حدیث کی وہ کون سی آیت ہے اور حدیث وہ کون سی حدیث ہے جس میں اس بات کی ممانعت ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے ممبر پر بیٹھ کر محراب میں علماء عالم بننے کے بعد آپ نے جو ہے تو سیاست کی بات نہیں کرنی، ایسی دلیل ہمیں بتائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا علماء حق کا جو ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں، اور علماء حق کو کہ آپ نے ایک تائید کی بات کی، اور علماء سو، تو یہ آپ نے جو ان میں فرق کیا ہے کہ علماء حق یہ ہیں، علماء سو یہ ہیں۔ علماء حق اور علماء سو کی جو وجہ فرق ہے، وہ وجہ فرق آپ برائے مہربانی بیان فرما دیں کہ وہ آپ نے کس بنیاد پر کی ہے۔ آیا آپ نے سیاست کی بنیاد پر کی ہے؟ تو پھر آپ اس اعتبار سے آپ وضاحت دیں کہ بھئی سیاست جو کریں گے وہ علماء سو ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ بتائیں۔ تیسری چیز آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بھئی سیاست جائز امر ہے یا ناجائز امر ہے؟ اگر سیاست کرنا ایک جائز امر ہے تو پھر اس کو جو ہے ممبر سے بیان کرنا چاہیے، اور اگر یہ ناجائز امر ہے تو جس طرح اس کو ممبر سے بیان نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اس سیاست کو چھوڑ دیں۔ تو لہٰذا آپ ان تمام سوالات کے جوابات دیں۔ اس طرح کچھ باتیں آپ کے جو ورکر ہیں جان سیف اللہ صاحب، انہوں نے بھی کی ہیں۔ وہ اپنے ایک پوسٹ میں کہتے ہیں کہ اگر مسجد کے لاؤڈ سپیکر اذان اور یوم الجمعہ کے مختصر خطبے کے دوران یا دیگر اوقات میں ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہوں تو ایسے مولوی حضرات اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی وہ اللہ کی حد جو اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے کہ بھئی اس حد سے تجاوز ہو رہا ہے، وہ حد ہمیں بتا دیں، وہ آیت ہمیں بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم پھر جو ہے تو اس چیز سے رک جائیں گے، اور باقی علماء کرام کو بھی منع کریں گے، اور سختی کے ساتھ جو ہے تو منع کریں گے کہ بھئی دیکھو اللہ کی یہ حد ہے، تم اللہ کی حد کو کیوں توڑ رہے ہو؟ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے تحریف کی ہے، آپ نے دین کے اندر ایک نئی بات کو شامل کیا ہے، آپ کو اس سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ آپ یہ سلیم حیدر صاحب جو ہے تو اپنے ورکر کی طرف سے خود کوئی صفائی دیں، یعنی وہ حد بتائیں، یا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اپنے جو ورکر ہے جان سیف اللہ صاحب، ان کو سٹیج پر آنے کی زحمت فرمائیں، کہ ان کو بتائیں کہ بھئی آپ سٹیج پر آ جائیں اور یہ حد جو ہے تو یہاں پر سب کے سامنے پڑھ کر سنائیں کہ بھئی یہ اللہ کی یہ حد ہے، اس میں اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ بھئی سیاست کی باتیں جو ہے تو یہ اس کے اندر نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جان سیف اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر مسجد کے مولوی حضرات اپنا کام ٹھیک سر انجام دے تو اسلامی معاشرہ کبھی مغلوب ہرگز نہیں ہوگا بلکہ فتوحات حاصل کرے گا۔ دیکھیں، اولاً علماء کرام کے کام کیا ہیں، ان کی نشاندہی کر کے بتا دیں۔ نمبر 2، اور یہ چونکہ علماء کرام کام کرتے ہیں دین کا، تو یہ قرآن اور حدیث سے بتائیں گے یہ آپ کے کام ہیں، آپ نے یہ کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں باتیں آپ ہمیں جو ہے تو بتائیں، واضح کر کے وضاحت دے دیں ان کے بارے میں، تو آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے ہم لوگ، اور ہمیں اطمینان تاکہ حاصل ہو جائے۔ اگر ہم کسی غلط کام میں لگے ہوئے ہیں، علماء کرام کسی غلط کام میں سارے لگے ہوئے ہیں، تو وہ سارے اس سے باز آ جائیں گے، رک جائیں گے کہ بھئی آپ ہمیں اسی کوئی نشاندہی کر کے بتا دیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی میں اس کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ نہیں ہوں، اس کے ساتھ نہیں ہوں، فلاں، ایسی باتیں کرنے سے ہرگز چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا، آپ کو اس کی وضاحت دینی ہوگی۔ دیگر جو ہے
میں نے پہلے بیان کے اندر بھی بخاری کی جو ہے تو روایت جو ہے باب ذکر بنی اسرائیل، اس سے جو ہے تو آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، تو اس میں بھی سیاست کی بات ہے، آیا ایسی احادیث کو ہم نکال دیں یا اس کا ہم کیا کریں؟ اور اسی طرح جن آیات کے اندر جو ہے تو سیاست کا تذکرہ ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بادشاہت ملی، ان کو سلطنتیں دی گئی، ان کا تذکرہ ہے، خلافت دی گئی، ان کا تذکرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلطانی والی زندگی ہے اس کا تذکرہ ہمیں جو ہے احادیث میں ملتا ہے۔ ہم ان احادیث اور ان آیات کا کیا کریں؟ جن جو ہے تو آیات کے اندر اسلام کے ایک آئین کو، قانون کو بتایا گیا ہے، ان کا ہم کیا کریں؟ برائے مہربانی آپ کی بڑی جو ہے تو نوازش ہوگی، آپ ہمیں ان باتوں کا جواب عنایت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔